بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ حفاظت کے خیال سے اپنا غلام بھی روانہ کر دیا، لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ منزل پر پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو فروخت کرنا چاہا اور لڑکے نے اس کی تردید کی تو یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ تیار کرو اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ وہ لڑکا اسی طرح سے کھڑا رہا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور دانائی کا ایک اور واقعہ سنیے۔ 2 آدمی اکٹھے ایک سفر پر نکلے تو ایک اپنے ساتھ 5 روٹیاں لایا اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب راستے میں دونوں کو بھوک لگی تو وہ دونوں ایک جگہ ٹھہرے اور تمام روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی وہاں آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھا لی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 درہم دسترخوان پر رکھ گیا اور کہہ گیا کہ یہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 درہموں کو تقسیم کرنے لگے تو 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، اس لیے میں 5 درہم میرے ہیں، اور تیری 3 روٹیاں تھیں اس لیے تو 3 درہم رکھ لے۔ لیکن یہ 3 روٹیوں والے نے کہا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ درہم برابر تقسیم ہوں گے، کیونکہ ہم نے مل کر کھانا کھایا اور مہمان کو کھلایا ہے، لہٰذا انصاف کی بات یہی ہے کہ یہ آدھے درہم تیرے اور آدھے میرے ہیں، یہ دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے۔ ان دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 درہم ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم ہی آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 درہم بھلا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی درہم لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، کل ملا کر 8 روٹیاں تھیں اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو، 7 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، اور 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے، اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی درہم لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 درہم دیے اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جب میرا لڑکا وطن واپس لوٹے تم میرے لڑکے سے ملاقات کرنا اور اس میں سے تم جو چاہو اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز کے بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تم اس کو 9000 درہم دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9000 درہم ہے، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ تم اس کے بیٹے کو دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر جو چیز ہے وہ آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال اور اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور حق بات کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ صلوات کے لیے وضو ضروری نہیں، اور اس نے جو یہ کہا کہ زمین پر اس کے لیے وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے مراد اس کی بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ تو بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا، ساتھ ہی گواہی دینے والے 2 لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آتا ہے تو میں اسے سخت سزا دیتا ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملزم کو بری کر دیا۔